اگر کوئی آدمی طواف کر کے یا قرآن پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ ثواب بھیجے تو حنفی مسلک میں جائز ہے، امام شافعی قائل نہیں۔ قبرستان میں قرآن نہ لے جائیں، کیونکہ نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، آپ پڑھ کے بخش دیں بس۔ شادی کی مدت گزر گئی، اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے علاج کراؤ، نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں، جس میں نقص ہے علاج بھی کراؤ، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے نا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی طرح سورۃ یوسف پڑھ کے میاں بھی بیوی بھی اللہ سے دعا کیا کریں۔ لیکن یہ تو دیکھو نا کہ نقص کس میں ہے، پہلے فیصلہ تو ہو نا۔ اگر ایک دفعہ عمرہ کر لیا، دوبارہ احرام کا کپڑا اس کو دھوئے، کیوں دھوئیں گے؟ کوئی پلیت تھوڑا، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرے۔ حضور کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال کرتے، آپ بھی کر سکتے۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کی دروس کی ہر وقت لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ جزاک اللہ خیر، لیکن پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انڈیا سے کوئی بنگلہ دیش سے لکھنا چاہے تو وہ مجھے انہوں نے مانگا تھا، میں نے ان کو بھی اجازت دے دیا، وہ لکھ رہے ہیں انڈیا سے بھی، اور بلکہ بنگلہ دیش والے اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے تو میری کتاب کا بنگالی میں ترجمہ کر کے بھی چھپوا دیا۔ جو زندہ افراد ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو، زندہ ہے اللہ اس کو نصیب کرے۔ ہاں معذور ہیں، آنے کی کوئی امید نہیں، پھر کریں۔ کہتے ہیں جی کہ مدینے سے آتے ہوئے ایک اور حیض کی حالت میں تھی، نیت میں کی، اور 3 دن بعد پاکستان بغیر عمرے کے چلی گئی۔ حنفی مسلک میں تو اس پہ دم ہے، باقی مسلک والے کہتے ہیں چونکہ نیت ہی نہیں کی اس پہ کوئی دم نہیں، لیکن اللہ توفیق دے تو اس کو 100 پیسے بھیج کے مکے میں دم کروا دے۔ میری عمر 21 سال ہے اور اسلام کی تمام چیزیں مانتا بھی ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ہاتھوں کو نعوذ باللہ اپنی شہوت مٹانے کے لیے استعمال کرتا ہوں، وہ گناہ ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اکیلے نہ سوئیں گا۔ اسی طرح حتیٰ کہ اطباء کہتے ہیں کہ حمام میں بھی جائے تو دروازہ بند نہ کرے، کیوں؟ بند کر کے مطمئن ہو جائے گا نا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازہ کھلا ہو تو ڈر ہوگا نا شاید دوسرا ساتھی آ جائے، تب بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی بری چیز ہے، تم بیوی کے قابل بھی نہیں رہو گے اور قوت مردنی بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضور کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی تھی، انہوں نے نہیں کہا ہوگا، تم نے سمجھا نہیں ہوگا، مولانا آپ عالم آدمی ہو کیا؟ مانا یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے نبی کا جنازہ نہیں ہے تو نہیں پڑھا گیا، انہوں نے یہ سمجھایا ہوگا، تو نے کہا اللہ آئے تھے پڑھانے کے لیے۔ یہ مولویوں کے پیچھے ہیں لوگ، بس گانے والی کی غلطی نہیں نکالیں گے، کسی فلم ایکٹر کی غلطیاں نہیں پکڑیں گے، کسی کرکٹ کھیلنے والے کی غلطیاں نہیں پکڑیں گے، علماء کے پیچھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی وہ عالم آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتے جی کہ وضو کرنے کے لیے نیلون کی جراب کو مسح نہیں کر سکتے ہیں، مسح ہوتا ہے اگر موزے ہوں، خفین ہوں، چمڑے کے بنے ہوئے یا ریگزین کے، یا اگر جراب ہو تو سخی نہیں ابھی اتنی موٹی ہو کہ پہن کے آدمی چل سکے 2-3 بھی۔ تہجد نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔
तहज्जुद की कितनी रकातें हैं? हुजूर पाक को काले यसल्ली अरबअन फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न। बीबी आयशा ने फरमाया था, बेटे क्या पूछते हो, हुजूर क्या क्या रकात पढ़ते थे, लेकिन हुजूर की नमाज का क्या पूछते हो, उसका जमाल, उसका हुस्न, किरात का तूल। वैसे अल्लाह जितना तौफीक दे, 8 के बजे 10 भी पढ़ सकते हो, और अगर न मौका मिले सिर्फ 2 रकात ही पढ़ लो, तहज्जुद वालों में तो शुमार हो जाओ। तहज्जुद के लिए सबसे अफजल वक्त जो है रात का आखिरी पहर है, वरना तो आप इशा के बाद भी पढ़ सकते, अभी जब जाए पढ़ के चल जाए, वो तहज्जुद हो जाएगी। क्या ये फजर नमाज के वक्त शुरू होने से कुछ मिनट पहले? हाँ बिल्कुल, कुछ मिनट पहले तक पढ़ सकते हैं। मैं अक्सर तहज्जुद में हमेशा छोटी सूरतें पढ़ता हूँ। मेरे दिल में वसवसा पैदा होता, मेरा भाई छोटी सूरत हो या बड़ी सूरत हो, कुरान पढ़ते हो, ये क्या बात है कि छोटी सूरतें पढ़ता हूँ, बड़ी एक आदमी को बड़ी नहीं आती, माना तहज्जुद भी ना पढ़े। एक सहाबी थे, वो हर रकात में कुल वल्लाहु अहद पढ़ते थे। अच्छा, अगर कोई और सूरत भी पढ़े तो लाज़िम कुल वल्लाह, तो सहाबा ने शिकायत की हुई, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का बंदा हर रकात में कुल वल्लाहु अहद ले आता है। हजूर ने बुला के फरमाया भी क्या होने का, या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है, अब नंबर यही तुम्हें जन्नत ले जाए, क्योंकि उसमें अल्लाह की तौहीद है ना। मेरा एक दोस्त है, इमाम मेहदी को मानता है, इमाम महदी आकर चले गए हैं, क्या उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? इमाम मेहदी अभी नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। ये ऐसा थोड़ा है कि एक मौलवी था, आया और चला गया। जब हम मक्की या मदीने में इतराफ की हालत में होते हैं, हम सलात वितर कैसे अदा करें? अपनी अलग पढ़ो तो बनती है, इमाम के पीछे पढ़ लो तो वो भी जायज है। कौन सा कुफर इस्लाम का झगड़ा है? मेरी वालदा मोहतरमा को फालिज की बीमारी है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरे चंद दोस्त जो हैं वो दरूद पढ़ते हैं, तो जीना मिल के पढ़ने का कोई हुक्म नहीं, अपना अलग अलग पढ़ा करो। अफजल दरूद वो है जो नमाज में है। मैं सूरत अल-बकरा पढ़ता हूँ, मुझे किसी ने कहा सूरत अल-बकरा पढ़ोगे तो दिल सख्त हो जाएगा। कुरान कहता है दिल नरम होता है, ये बदबख्त कहता है सख्त होता है। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ला तदउम ईमाना वजिलत कुलूबुहुम, ये तो कुरान का मसला है। अल्लाह के बंदे बस तो पता नहीं कहाँ से मार देते हैं। मैं तवाफ कर रहा था, छठे चक्कर में मेरा दामन खुल गया, फिर मैंने बाहर जाके दोबारा बांधा, वापस आके चक्कर पूरा किया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा कि खुल गया जो कमरे में खुल जाए, नंगे खड़े रहो, ये अच्छी बात है। बांधने में क्या है अल्लाह के बंदे? या खोल के बांधोगे तो क्या तुम्हारा उम्र उस चादर में बंधा हुआ था, खुलने से भाग गया? पता नहीं लोग कैसे कैसे चक्कर लगाते हैं। कहते जी मुझे घुटनों की बड़ी तकलीफ है, मुझे खुद है आर्थराइटिस, मैं अपने इलाज ही कर सका, तेरा कैसे करूंगा? बस वैसे कहते हैं उलमा के, कुरान की आयत है ना, माबलहु अमरन फइन्ना मुकरिबून, ये पढ़ के हर नमाज के बाद दम किया करो, अल्लाह शिफा देगा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम सुन के लोग अंगूठा चूमते हैं, ये बिदअत है। ख्वाब में दो के जो सोना मैंने देखा है, किसी का सोना नहीं उठा लेना के ख्वाब में देखा है। ये कौन सा ऐसा ख्वाब है अच्छा के ताबीर दी है? सोना देखना अच्छी बात तो नहीं है। हजूर पाक से दरखास्त न करें, दुआ अल्लाह से करें। मौलूसी बीमारी वाला शादी तो अल्लाह ने दी है, तो अल्लाह ने कहा है कि अपने आप को हलाकत में न डालो, वला तुल्कू अयदीकुम बित्ताहलुक, कि अपने आप को आग जल रही है तो छलांग लगा दो। इसीलिए हजूर ने फरमाया समीअतुम बिअर्ज़ ताऊन फला तदखुलूहा, अगर किसी इलाके में ताऊन की बीमारी है मत जाओ उसमें। मदीने की खाक शबा बिल्कुल इस्तेमाल करें।
باقی جو ہے نا جی اللہ کا قرآن ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، آیات شفا ہیں، یہ استعمال کریں، زمزم استعمال کریں، اسی نیت سے مدینے کی کھجور استعمال کریں، اللہ قادر ہے کسی چیز میں شفا دے دیں گے۔ اسی طرح حبۃ السودا جس کو کلونجی کہتے ہو، تو حضور نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے ماں سوائے موت کے۔ والدین کے لیے عمرہ کر سکتے، بالکل کر سکتے، پینٹ شرٹ میں نماز ہو جائے تو بالکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ شرٹ جو ہے وہ آدھے بازو والی ہو، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور اگر پینٹ جو ہے وہ سکن ٹائٹ ہے، پیچھے سے سب کو نظر آ رہا ہے آدمی کا، تو اس میں بھی کراہت ہے۔ کیا آدمی دوسرے کی طرف نہیں، اپنے لیے طواف کرو۔ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کتاب لے لو، یاد کر لو۔ میرے یہاں 2 بیٹی ہیں، اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ قادر ہے، جو لڑکی دے سکتا ہے وہ لڑکے بھی دے سکتا ہے۔ احرام کو عمرے کے بعد دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کیا ہے، سر مڈوا لیا، دوسرے دن عمرہ کرے، پھر بھی سر مڈوانا اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہو یا نہ ہو۔ اگر اس طرح نہیں پھرواؤ گے دم پڑ جائے گا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، حکم ہے کہ گردن جھکا دی۔ اہل بدعت مولوی نے اگر نکاح پڑھایا ہو، بہتر تو یہ ہے کہ ان سے نکاح نہ پڑھوایا کریں، لیکن نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، وہ ہو گیا تو نکاح ہو گیا، چاہے مولوی بریلوی ہو چاہے کوئی ہو۔ نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ وہ پڑھائے کہ اعلمکم بکتاب اللہ۔ نکاح میں تو چاہے مجسٹریٹ بھی ایجاب قبول کرا دے، کوئی کرا دے، حق البحر ہو، ایجاب قبول ہو، خطبہ آتا ہو تو پڑھ لے، نہ آتا ہو تو الحمدللہ پڑھ لے۔ مدینے سے عمرے کی نیت سے ہم باندھا مکے آ کے ایام شروع ہو گئے، کیا کرے؟ بیٹھی رہے گھر میں، جب پاک ہو عمرہ پورا کرے۔ ایام میں پاکستان چلی جائے گی، دم بھی پڑ جائے گی، واپس آ کے عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں منزل ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی پابندی نہیں، پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ منزلیں بعد میں مرتب کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بس پڑھنے میں آسانی ہو۔ طواف کے دوران میں گر گرا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، آنسو نہیں نکلتے۔ بہرحال تم، حضور نے یہ بھی فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے والی شکل تو بناؤ، تم گڑ گڑاتے ہو ٹھیک ہے۔ حجر اسود پر عورتیں پردہ نہ کر کے بہرحال گناہ ہے، دور سے اشارہ کریں۔ داڑھی کو کلر لگانا جو ہے بہرحال یہ ہے کہ کالا نہ ہو، باقی کوئی کلر بھی ہو جائز ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا غیروا الشیب ولو بشیء۔ زمزم کسی مقصد کی، ہاں بالکل، ماء زمزم لما شرب لہ، یعنی جس کام کے لیے بھی پیا، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، وہ بھی ہو۔ تمام کے 7 چکر تو میں نے کی ہے، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لو۔ میں بار بار عمرے کے لیے تو اچھی بات ہے، چکروں میں نہ پڑھو کہ یہ غریبوں کو دے دو، جو کہتے ہیں نا ان کو کہو تم نے کتنا دیا ہے غریبوں کو۔ کون سی کھجوریں ہیں بھائی؟ یہ جو سب سے پہلے اجوا ہے اس میں کوئی شکر ہوگا نہیں، دوسری الاخلاص ہے، تیسری مجذول ہے، ان 3 میں شکر ہے ہی نہیں۔ یہ تو اب یعنی انگریزوں کی لیبارٹریاں جو ہیں ان نے بھی مان لیا کہ ان میں گلوکوز نہیں ہے، اور بھی جو ہوتا ہے لیکن گلوکوز جو شوگر کو نقصان دیتا ہے وہ نہیں ہے۔ میرا بچہ ہے 12 سال ہے، بول نہیں سکتا، معذور بھی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اگر احرام کی حالت میں حمام میں ہاتھ دھونے کے لیے شیمپو ہتھیلی پہ لگا کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں، جب آپ نے پھینک دیا بات ختم ہو گئی۔
طواف کی جگہ عورت کے لیے علیحدہ ہو سکتی ہے تو 3 منزلیں تو ہیں، علیحدہ تو ہے، اور کیسے علیحدہ نہ ہو؟ اوپر آئیں گے رش نہیں ہوگا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ میں نے چاول کا ادھار بدلی سودا کیا، فروخت کیا، میرے چاول نقد رقم فروخت کرو، اس کے چاول نقد، بالکل نقد کا نقد، یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ وہ چیزیں جو کھانے پینے کی ان کو ذخیرہ نہ کیا کرو، غریبوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ طواف کے بعد جو نفل نہیں ہے 2 رکعت واجب الطواف بھول گیا آپ پڑھ لو۔ طواف کے دوران ایک رومال کپڑا ایک جا نماز ملی ہے، کسی غریب کو دے دو۔ عمرے کی کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار۔ اگر عورت نافرمان ہے، پردے یا بے پردہ ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ طلاق ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو راضی کرو، علماء کی تقریریں سناؤ، پردے کی فضیلت پر کتابیں اس کو دو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نہ تو ایک اور حل ہے، گھر سے باہر جانے ہی نہ دو، پردے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو آسان ڈال ہے، گھر سے کوئی گھر سے باہر نہیں ہے، بس جب گھر میں رہے گی پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کہے کہ نہیں مجھے جانے کو، پھر پردہ کر کے جانا پڑے گا۔ کوئی شرط وہ مانے، کوئی تم مانو، گاڑی تو اسی طرح چلے گی نا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے امام مقتدی دونوں میت کے پیچھے ہونا شرط ہے۔ صاف بات ہے کہ میت کے پیچھے نہیں ہوں گے، میت کے آگے ہوں گے، یہ تو پوچھنے کی بات ہے۔ بہرحال امام کعبہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ الگ ہی جگہ بنی ہوئی ہے، باقی لوگ جی ہاں ادھر آگے ہیں ادھر آگے، آگے شمار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بالغ کنواری لڑکی یا شادی شدہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جائے تو کنواری لڑکی کا اس آدمی کے ساتھ نکاح ہے جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، جب تک کہ اس کے والدین راضی نہ ہو۔ لا نکاح الا بولی۔ وہ تو ایک فتویٰ ہے کہ بھی اگر والدین اس کی شادی کرتے ہی نہیں، مجبور ہو کہ اس نے جا کے کورٹ کا سہارا لیا ہے اور اکیلا بالغہ ہے تو نکاح ہو جائے گا، زنا شمار نہیں ہوگا، لیکن گناہگار تو ہے کہ والدین کی نافرمانی کی حدیث کا انکار کیا۔ کہتے جی مقتدی صرف قرات نہیں کرے گا، باقی تو حضور نے نہیں روکا، فرمایا خود فرمایا کبر وکبروا اذا رکع فرکعوا اذا سجد فاسجدوا، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے دنیا میں 18,000 40,000 60,000 مخلوق پیدا کیا، ان کو کہو کہ 1,000 تو ہمیں دکھا دو، 60,000 کو چھوڑو پھر 1,000 دکھا دو۔ اللہ عالم کتنا مخلوق پیدا کیا، جو مخلوق ہے وہ اعلیٰ، وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں اور جن ہیں، باقی حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، کون گن سکتا ہے؟ نابالغ بچے اور بچیوں کا نکاح تو جائز ہے لیکن نہ کرو۔ بالغ ہونے تک حالات کیا بن جائیں، وہ لڑکا غلط ثابت ہو جائے یا لڑکی غلط ثابت ہو جائے تو نکاح میں تو بن جائیں گے، نہ کیا کرو، نکاح تو ہو جاتا ہے۔ والدین اگر اپنی رضامندی سے کر دیں تو نابالغ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، بچی کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کیا نہ کریں۔ اچھا اسلام نے اس کو خیال بلوغ بھی دیا ہے کہ اگر کسی چھوٹی لڑکی کا نکاح کر دیا باپ نے، جب بالغ ہوئی اسے انکار کر دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی ہیں، کیوں نہیں پڑھ؟ فرض پڑھ سکتی ہیں، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ فجر کی فرض پڑھنے کے اشراق تک کا ٹائم اور عصر کی نماز، وہ اشراق تک وہ مکروہ اوقات ہے، اس میں نماز نہ پڑھے۔ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد نماز نہیں ہے حتیٰ تطلع الشمس، ولا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، میری ماں ہے، میری اہلیہ ہے، اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ کاروبار اور رزق حلال کے لیے سب سے پہلے تو کوشش کرو حرام سے بچو،
اور اس میں برکت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے استغفار ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار پڑھتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دوں گا، اولاد میں بھی برکت دوں گا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، سورۃ الرحمن قرآن شریف کی 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے۔ وہ لڑکی پڑھے، لڑکا پڑھے، مال والدین پڑھیں۔ اولاد نہ ہو علاج بھی کرائے اور اس کے بعد یہ ہے زمزم پیے، حبۃ السودا استعمال کرے، اللہ قادر ہے۔ مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اگر نصیب ہو جائیں تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ مسجد میں اگر ٹیک لگا کے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی کی بچی ہے جو پیدائشی بولنے سے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلاؤ۔ ایک عورت خاوند سے ناراض ہو کر طلاق مانگے، وہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے تو عورت گناہ گار ہے۔ جو عورت طلاق مانگتی ہے اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے اسلامی شریعت میں۔ بہرحال اگر بالکل گزارا نہیں ہوتا تو اس کو خلو کا حق ہے کہ خلو کا جا کے کورٹ میں دعویٰ کرے، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم ہم نے سال تقسیم کرتے رہے لیکن بچ گئی، اگلے سال میں گرنے ڈھونے لگے، نہیں اس کو تقسیم کرنا کیسے بچ سکتی ہے؟ زکوٰۃ دینے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، 10 لاکھ بھی ہو تو دے دو۔ زندہ افراد کے لیے طواف نہیں، دعا کرو۔ جو بندہ گناہ کبیرہ کہتا ہے ایمان نہیں ہوتا، یہ تشدید ہے، وعید ہے کہ جب آدمی نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ تشدید ہے تاکہ گناہ سے بچے۔ کہتے ہیں کہ جی جب ہم بریلوی حضرات سے کہتے ہیں کہ تم مزاروں پہ روزہ کیوں بناتے ہو، وہ کہتے ہیں جی حضور پاک کا جو روزہ ہے تو حضور سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کیا خیال ہے؟ وہ طواف جو کرتے ہیں قبروں کا، وہ بھی اللہ کے گھر سے مقابلہ ہے کہ یہاں کا طواف ہے تو قبر کا بھی طواف ہے۔ اب حضور کا روزہ ہے تو اس کے مقابلے میں روزہ بنائیں گے تو تم اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ کوئی غور تو کرو نا، کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنے کا ہے آپ کو حضور کا روزہ حضور نے بنایا، صحابہ نے بنایا، یہ تو کچھ 600 سال بعد بادشاہوں نے بنایا، یہ کوئی شریعت میں تو ہے ہی نہیں نا۔ اچھا پھر اب بھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے، دیکھیں روزہ جو بنا ہوا ہے وہ حضور کی قبر مبارک کے اوپر تو نہیں ہے۔ ساری تحقیق کر کے بات کیا کرو۔ حضور نے تو حکم دیا قبر ان کی نہ کرو، تم روزے بنا رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان سننا ٹھیک ہے یا نہیں، میں نے خود بھی سنا ہے تو مجھے کیا پتا۔ جب ایک چیز میں نے سنی ہی نہیں میں کیسے کہوں؟ راستے سے میں نے باطلی بندے کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، اس کے 10 ریال خیرات کر دو۔ واسطہ نہیں اللہ سے، سیدھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہ سے سیدھا مانگو۔ واسطے تو وہاں ڈالے جاتے ہیں نا جب اگلا بات نہ مانتا ہو تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ کچھ لوگ ہیں جو مسجد نبوی کے امام اور مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ آدمی پڑھ رہے ہیں، 4 آدمی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ مشرک اندر نہ آئے۔ ان میں جو کہ شرک کے کچھ جراثیم ہیں وہ عمرے پہ تو آ جاتے ہیں، نماز سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے، ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا، نیٹ اور فیس بک پر فحاشی اور قریانی ہے۔
مسلمان اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی فلم چلائیں، آپ اچھے میڈیا پہ کام کریں. احرام کی حالت میں جتنے سے ہوٹل لڑکے نے بیگ پھینکا جو پاؤں پہ گرا اور پاؤں سے خون نکل آیا، کوئی بات نہیں. حرم شریف میں کتنی تراویح نہیں، تراویح 20 پڑھائی جاتی ہیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی. کہتے ہیں کہ مقتدی اور امام دونوں نماز میں ثنا پڑھتے ہیں. تو یہ موطا امام محمد میں حدیث ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری کے بعد درود ہے اور تیسری کے بعد دعا ہے. چونکہ نماز جنازہ ہے ہی دعا، اور دعا کی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. کہتے جی اللہ اکبر اللہ اکبر. احرام تھوڑی دیر کے بعد تلبیہ شروع کر، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا. ہماری اولاد ہوتی ہے، موت فوت ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا مانگے میرا بھائی، اس میں کسی کے بس میں نہیں ہے. تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ کر چکے ہیں. دعا مانگے، اللہ قادر ہیں کہ اولاد طول العمر دیں. کہتے ہیں کہ بعض لوگ ذکر اسم ذات کرتے ہیں. میرا بھائی اصل بات حکم ہے ذکر کا بس. اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ ذکر کرو گے نا تو الا اللہ بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، ہر چیز. اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑو. وہ لوگ جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں کسی کی اصلاح کرنے کے لیے. داماد کو اگر کہا دیتا ہوں 100 دفعہ تو کوشش کرو، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ اگر وضو کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہیں، بیماری ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا. یعنی کیا معنی؟ عصر کا وضو کیا ہے تو مغرب تک نماز پڑھو، نفل پڑھو. تو انسان مثال دے رہا ہوں، ورنہ عصر کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتی. مغرب کو جو وضو کیا عشاء تک آپ پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں گے. ایک شخص نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، سر نہیں مڈوایا، اس کے بعد سر مڈوایا. کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر کے بعد ہے تو کوئی دم شم نہیں. میرا یادداشت کمزور ہے، کبھی کبھی نماز کی رکعتیں بھی بھول جاتا ہوں. اللہ اجر دیں گے. تم کوشش کرو، تم کوشش کرو، ایک طریقہ بنا لو کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں، تاکہ یاد رہے کہ اب کون سی رکعت پڑھو. انسان ہے، بھول جاتا ہے. اگر ہم لوگ جو اپنے ملک سے آگے عمرہ کر چکے ہیں، اب اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کرو تمہاری مرضی ہے. ویسے زیادہ طواف کرو. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے میں محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو امن میں استحکام نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.